حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر امت کو جبرار خان کا سلام۔ حضرت آج بڑی اہم خبریں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ عرس کی باتیں ہو رہی ہیں، عرس کون کروائے گا، اور رضوی فورس کے متعلق جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے یہ کیا کارنامہ کر دیا ہے۔ اور عثمان خضر مانگٹ صاحب نے 600 کیسز کر دیے ہیں، اور جتنے بھی گالیاں دینے والے ہیں ان کا تو پکا علاج ہونے والا ہے۔ اس کے بعد 27ویں ترمیم جو کہ ایک بہت بڑا ایفیکٹ لے کے آنے والی ہے، ساری جو چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنے والا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرور شاہ سیفی صاحب کی۔ سرور شاہ صاحب آپ نے قدم جماعت تحریک لبیک پاکستان کے ایک مبلغ بن کر آئے، اور آپ نے مبلغ بن کر لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ ابھی تحریک لبیک پاکستان جو قدم ہو چکی ہے کہ اس کی کیا صورت حال ہے، کیا معاملات ہے۔ لیکن آپ ایک چیز بتانا بھول گئے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ سعد رضوی کہاں پہ ہے۔ عثمان خضر مانگٹ کہہ رہے ہیں کہ بلتستان میں ہے، کبھی مانسہرہ میں ہے، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، لیکن آپ نے 3 ولاگ کر دی ہیں اور ابھی تک آپ نے یہ آنسر نہیں کیا۔ اور وہ کارکن جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، 13-14 سال کی 10 سال کی جن کو سزائیں ہونے والی ہیں، وہ اپنے لیڈر کے ایک بیان کو ترس گئے ہیں، لیکن ابھی تک کیا یہ بزدلی ہے سعد رضوی کی؟ کیا اس کا ایک بزدلانہ بہیو ہے جس نے اپنے بندے کو آگے کر دیا لیکن وہ خود آگے نہیں؟ اور جو آگے ہوا ہے اس نے آگے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ ہے کہاں پہ۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ جو خیر و عافیت سے ہیں وہ جہاں بھی اللہ کے فضل و ایمان میں ہے۔ برحال اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی امام حسین کے خون کی قسم، یار یہ لوگ آپ لوگ قسمیں کھانے والے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں رضوی فورس کی۔ اب جو رضوی فورس ہے نا، اس نے ایک بوچال سا کھڑا کر دیا جب اس نے آ کے کہا کہ اس فورس نے کہ جی ہم رضوی فورس ہم نے لانچ کر دی ہے کیونکہ ہم وہاں پہ نہتے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ سر ریاست میں صرف ایک ہی فوج ہے، وہ ہے ہماری فوج، پاک فوج۔ ان کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کراس نہیں کیا جا سکتا، ان کے مقابلے میں کوئی فورس کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے تحفظ کے لیے کیا، کوئی دکھائیں کسی جماعت نے کی ہو ایسی گنے لے کر آ گئے ہوں، کھڑے ہو گئے ہوں طالبان کے علاوہ، جنہوں نے اس طرح کا بیہیو کر کے شو کیا ہو؟ الٹا اس چیز نے تو اور مشکل میں ڈال دیا آپ کو۔ اچھا اب یہاں پہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو 87 ترمیم ہے نا، یہ جو تقریباً 6-7 دن میں 8 دن میں میکسیمم بھی گئی تو 10 دن کے اندر ہو جائے گی۔ اس کے بعد پورا جو ہے نا پورے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کا اثر ہوگا، اور آرمی چیف جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ہی ریٹائر ہو سکتے ہیں، اور ایئر فورس کے بھی اور بحری فورس کے بھی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی میں آ جائیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہیں ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی، اور وہ فردر جو پروسیکیوٹ کریں گے۔ اب یہ جنہوں نے اپنی فورس بنا کر اس چیز کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید وہ 4000 5000 یا 10,000 بندہ لے کے مارکیٹ میں نکل آئیں گے اور اس چیز کو فیس کریں گے کہ جی ہاں جی ہم لوگ تیار ہیں، تو کیا یہ کس چیز کا اشارہ دے رہے ہیں ریاست کو کہ ہم لوگ تیار ہیں؟ اب اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا کوئی۔ اس کے اوپر تو بات کرنی چاہیے ڈائریکٹ سعد رضوی کو کہ بھائی میری کوئی فورس نہیں ہے، ہم تو وہ پتہ نا جیسا کہ وہ کہتا ہے نا ماضی میں۔ البتہ ابھی تو یہ بات تو یہ کنفرم ہوتی ہے کہ جی سر وہ بھاگ گئے ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے، جو امریکے سے سفر ہے ایکوں میں جانا یہاں قدم قدم بلائیں، جس کو ہو زندگی پیاری وہ امریکے سے بھاگ جائے۔ اب پجن والے جو رہے نا انہیں کو بھی چھڑیا جائے گا جی، انہوں نے اپنی زندگی بچائی، کارکن آنا جی زندگی فضول سی یہ نا جی ضائع کی تھی تھی۔ ابھی تو بلیو ڈیٹ کے جو چیزیں اب تک پہنچ رہی ہیں نا، کہ جو کل دن لوگ مرے ہیں اس کے اندر جو ہمارے تک چیزیں پہنچ رہی ہیں نا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا اب عثمان خضر مانگٹ صاحب نے کیسز کر دی ہیں جی 600 ایسے بندے ہیں جن کے اوپر پرچے جو ہے وہ کٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ کمنٹس کر رہے ہیں، جو ان کی ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں، جنہوں نے ان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو ریاست خلاف مواد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ جو ریاست کے اگینسٹ چل رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ 600 لوگوں کے اوپر کیسز چل رہے ہیں۔ اب وہ جو کیسز 600 لوگوں کے اوپر چلیں گے وہ کیا معاملات ہوں گے، وہ ساری کی ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ بغیر عثمان خضر مانگٹ نے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی امان اللہ قائم خانے کی، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس نے کلیئرلی بتایا کہ یہ شخص جو ہے یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے، اس نے کیسز لڑے ہیں، اور یہ نہ صرف کیسز لڑے ہیں، ایسے کیسز کو ون بھی کیا ہے، اور فری آف کاسٹ ہے، جس کی قیمت لوگ 10-10 لاکھ روپیہ وکیل لے رہے تھے، اس نے فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ ان کیسز کو لڑا۔ اور اب اس کے اوپر صرف ایک نظریہ مس میچ ہونے کی وجہ سے جس کے اوپر تانے کسے جا رہے ہیں قادیانیت کے،
اور مختلف قسم کے جو لنکس ہیں اس کے بلڈ کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں وہ لوگ جنہوں نے اس کو ماضی میں عثمان خضر مانگڑ صاحب کو قادیانی کیا ان کا تو معاملہ فٹ ہو گیا ہوگا اور ابھی مزید لوگوں کے معاملات فٹ ہو رہے ہیں. اچھا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں سفر ایک میں جانا کہنے والے لوگ جو قدم قدم بلائیں والے وہ اب فون کر کے مختلف لوگوں کر کے سانوں چھڑا لو سارا طریقے لبے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں کا. اور جو باہر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سارے بچے بھی حاضر بیوی بھی حاضر اسی بھی حاضر سارے ہی حاضر. آپ ایتھے ہوندے وہ بھی نس کے بیٹھے ہوندے. بہرحال اب سعد حسین رضوی صاحب جنہوں مدینے کا آپ نے سر پہ باندھا جو بھی وہ ایک آئی تھی چادر وغیرہ یا اس کو صافہ کہہ لیں جی ہم نے کفن باندھا وہ کفن بھی لے کے نس گیا کہ وہ غائب ہو گیا جو کیا ہو جانا. اچھا جہاد جو ہے نا وہ اسلام جو جہاد کی اجازت دیتا ہے اور یہ جہاد صرف اور صرف اگر کوئی کر سکتا تو وہ پاک فوج ہے. اس کے علاوہ یہ جس جہاد کی باتیں کی جا رہی تھی اس کا تو جنازہ جو اٹھا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ امیر ان کے بھاگ گئے ہوئے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی گلگت بلتستان کے اندر ہے کبھی کہتے ہیں جی یہ ادھر چلے گئے ہیں ادھر چلے گئے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہو گیا اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا اب اصل میں ابھی جو پوائنٹ اٹھ رہا ہے نا وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ سعد حسین رضوی کہاں پہ ہے وہ کس جگہ پہ ہے اس کو کون کروائے گا عرس کروائے گا. جی آپ کو یہ بھی ویڈیو مل گئی ہوگی ٹائم خانی کی طرف سے یہ عرس کروایا جائے گا مفتی منیب الرحمان کی طرف سے اور وہ سارے معاملات جتنے بھی مذہبی معاملات ہوں گے وہ سارے کے سارے وہ خود دیکھیں گے اس چیز کو پرسیو کریں گے. لیکن ایک سوال بلڈ ہو گیا کیا طریقے لبیک پاکستان کو ٹیک اوور کیا جانے لگا کیا طریقے لبیک پاکستان اس وقت جو کہ بیار و مددگار ہے جس کا نہ کوئی بڑا رہ گیا نہ کوئی چھوٹا رہ گیا بیار و مددگار کھڑی ہے اس کا سہارا اس کو سہارا دیں گے مفتی منیب الرحمان صاحب جن کے اوپر خود فتوے لگائے طریقے لبیک پاکستان میں اور یہ فتوے غداری کے محبت کے اور یہ فتوے جیسے بانٹ دیں جیسے کہ بس فتووں کی مشین ہے. بہرحال اس ملک کی سالمیت کے لیے جس کو بھی کھڑا ہونا ہوگا جہاد کرنا ہوگا وہ پاک فوج کے ساتھ مل کے کرنا ہوگا اپنی رضوی فورس بنا کر نہیں اپنا 2% کا پلیٹ فارم کھڑا کر کے نہیں اپنی 2% کی ایسی جماعتیں جو کہ اپنے کارکنان کو بیچ رستے میں چھوڑ کے بھاگ جائیں ایسی جماعتیں بنا کے نہیں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ریاست کے حق میں ریاست کے دشمنوں کے خلاف فائٹ کرتے ہوئے کھڑا ہونا ہوگا. اگر آپ نہیں ہوں گے تو اس وقت آپ دشمن تصور کیے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے کہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو. اگر آپ یزیدیت کا تانا دیتے ہیں کہ یزید کا دور تھا آج بھی ہم نے یزید کا دور دیکھا ہے تو یزید کے دور کے اندر جو معاملہ ہوا تھا نا مانو حسین نے شہادت دی تھی لیڈر کیوں نہ سیا پھر انہوں کھڑا ہونا جی تو لبو کدھر نہ سکیا اور جو بعد میں مٹر چٹر پاڑ کے یہ آگے بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں ان کو بھی پکڑو کے بھائی دسو سانوں کتنے گا. لیکن لوگ نا آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے جہالت کی جاہل لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی بات کی. بھلے اپنی قیمتی رہ سکتا لوگ سمجھ رہے گا ویڈیو پسند ہی لائک شیئر کرے اپنا خیال کیے گا. اللہ حافظ جزاک اللہ خیرہ.